میرے دوستوں ہمارا ٹیلنٹ کس میں ہے؟ اللہ کے نبی کے رستے میں ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی کے رستے پہ آ جائیں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم قیامت کے اپنا ہاتھ کھا جائے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا۔ آپ تو ماشاءاللہ طالب علم کتنے سارے ہیں، اکثر ہیں یا کچھ میرے ٹائپ کے ہیں جن کو علم کی ضرورت ہی نہیں؟ سب یہ مدرسے والے ہیں؟ اچھا، عام لوگ ہیں نا۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ میرا نبی کا، کاش یہ اپنا ہاتھ چبا جائے گا اور کہے گا ہائے کاش میں نبی کا رستہ اپنا رستہ بنا لوں گا۔ یاد رکھنا، دین کی بہت ساری محنتیں ہیں، سب حق ہیں، کوئی غلط نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ درس نظامی یہ کتنے سال پہلے شروع ہوا مولانا؟ 100 سال پہلے تبلیغ کا کام، 100 سال پہلے، تو بیچ میں 1000 سال کیا ہو رہا تھا؟ کیا اس وقت دین نہیں تھا؟ کیا علماء نہیں تھے؟ کیا اس وقت نہیں؟ سب کچھ تھا۔ لیکن میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قول ہے کہ جیسے دین کے پہلے، جیسے امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی، امت کے آخری طبقے کی بھی ہوگی۔ پہلے طبقے کی اصلاح کس سے ہوئی؟ اللہ کے نبی کے طریقے سے۔ یاد رکھنا، دین کی جتنی محنتیں ہیں وہ طریق سے نکلی ہیں۔ طریقہ، طریق کہتے ہیں چھوٹے رستوں کو، حاجی طریق، ڈیٹورس کو، سبیل کہتے ہیں موٹر وے کو۔ سبیل ایک ہی ہوتی ہے کہ ہائے کاش میں نبی کے رستے کو اپنا رستہ بنا لیتا۔ کہے گا اوئے تیرا ناس ہو، تو نے ان لوگوں سے دوستی کیوں کر لی؟ نبی کا رستہ چھوڑ دیا۔ نبی کا رستہ طریق، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ مولانا احمد بالپوری صاحب نے خود سنا، ہمیں بتایا کہ نبی کا رستہ کیا ہے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا من اتبعنی۔ نبی کا ایک ہی رستہ، اس کو سبیل کا ہے۔ نبی کا رستہ، نبی کی زندگی اپنی، صحابہ نے ایک غلطی کی اجتہادی، اپنی ایک غلطی، جان بوجھ کے نہیں، ڈیلیبریٹلی نہیں، وہ پہاڑی چھوڑ دی۔ آپ علیہ السلام نے کہا تھا میری مرضی پر نہ چھوڑنا، ایک اجتہادی غلطی ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ 70 صحابہ، اللہ کے نبی کے سب سے کائنات کی قیمتی دانت شہید ہو گئے۔ آج ہم کتنی نبی کی باتیں چھوڑ رہے ہیں، کتنی نبی کی باتیں ہم نہیں مان رہے۔ جو نبی کے ہیں اس کو لے لو، جس سے باز کرو اس کو منع، باز ہو جاؤ۔ میرے دوستوں، نبی کا طریقہ کیا ہے یہ سمجھنا پڑے گا۔ آج سب پریشان ہیں، سچ بتا رہا ہوں۔ مجھے تو یقین کرو، مجھے جہاز میں، مجھے نا لوگ پتہ نہیں سب آ کے باتیں بتاتے ہیں، فلاں یوں ہوتا ہے، فلاں۔ بھائی میں نے کہا ہم گاڑی بیچ رہے ہیں، ڈرائیور نہیں بیچ رہے۔ تبلیغ کو دیکھو، تبلیغ والوں کو مت دیکھو۔ تم آم کھا رہے ہو، میرا جیسا ایک مولوی آم داڑھی میں گھسوڑ رہا، تم کہو گے آئندہ آم نہیں کھاؤں گا، ایسے ہو؟ یہ کھلاڑی غلط آؤٹ ہو گیا، میں آج توبہ کرکٹ نہیں کھیلتا ہوں، یہ کھلاڑی غلط ہے، کھیل تھوڑی ہے۔ یہ ڈرائیور 2 نمبر ہے، گاڑی تھوڑی ہے۔ گاڑی تو لیکسس ہے، گاڑی تو پورش ہے۔ یہ تبلیغ کی طرف بلا رہے ہیں، ہم تبلیغیوں کی طرف تھوڑی بلا رہے ہیں۔ تبلیغ والے وہ ہیں جو اللہ رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اور جو مر چکے ہیں۔ زندہ کے پیچھے چلنے کا تو حکم ہی نہیں ہے۔ کوئی نئی چیز لے آئے، کوئی نیا طریقہ ڈال دے، امت میں توڑ پیدا کرے، یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے دوستوں، نبی کا طریقہ کیا یاد رکھنا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تحقیق، البتہ ہم نے تحقیق نبی کے اسوہ میں بہترین نمونہ رکھا ہے۔ نبی کی 3 سنتیں تھی، یاد رکھنا بھائی۔ نبی کے طریقے کے بغیر، قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تم یہ کہتے چاہتے ہو، تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کی محبت کا، تم نبی کی اتباع کرو۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ یہ آئی فون ہے، پتہ نہیں کون سا ہے، 10 11 ہے، یہ بنتا ہے 1 سال میں، ٹیسٹ ہوتا ہے، پانی میں ڈالتے ہیں 1.5 میٹر اور زمین پہ گراتے ہیں، چیک کرتے ہیں، تو اونر کہتا ہے فاتبعونی، اس کی نقل میں سب بنا دو۔ پوری دنیا میں آئی فون ایسے ہی ہیں، فاتبعونی۔ یہ لیکسس ہے 2024، فاتبعونی۔ یہ وہ ہے اپنا ٹیسلا، فاتبعونی۔ اللہ کہہ رہے ہیں فاتبعونی، یہ میرا نبی ہے، شکل اس کی، کپڑے اس کے، کھانا اس کا، شادی اس کی، سب کچھ اس کی، ایک چیز بھی 2 نمبر واپس۔ یہ جو بیٹری ہے چائنیز لگی ہے، واپس کرو آئی فون کو۔ ہاں فاتبعونی، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے مجمع نظر، کون تمہیں نبی کون ہے؟ ایک ہی شکل۔ برا نہ ماننا بھائی، برا نہ ماننا، کسی جاؤ سٹیبل میں، گھوڑے دوسری شکل کے تو ایک ہی شکل، گدھے ایک ہی شکل، گائے ایک ہی شکل۔ اور گائے کا، میں ایک جگہ بیٹھا دبئی میں، ایک افرو امریکن مجھے دیکھ رہا تھا اور ایک گورا مجھے دیکھ رہا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ
وہ مجھے دیکھ جب میں دیکھوں ادھر منہ کر لیں ڈرے داڑھی والوں نے سب کو ڈرایا ہوا ہے صرف بیویاں نہیں ڈرتی باقی سب ڈرتے ہیں وہ جو ہے اپنا اللہ معاف کرے جب میں دیکھوں میں ادھر آؤ دونوں ادھر بیٹھو میں کہا اچھا کافی پیو گے میں کہا یار کوئی گن وم نہیں کوئی بم نہیں ہے بیٹھ جا بیٹھ گیا ریلیکس ایک دو لطیفہ سنا میں کہا یہ بتاؤ کیوں دیکھ رہے تھے کہتے یار ایسے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ تم نے سفید پگڑی پہنی ہے کوئی لال پہنتا ہے کوئی ہری ہے پگڑی کا چکر کیا ہے میں کہا اس میں کیا مسئلہ ہے میں کہا تم کہاں سے ہو کہتے میں نائجیریا سے تم کہاں سے کہا میں کسی چلی سے میں کہا تمہارے یہاں لوگ ایک ہی پتلون پہنتے ہیں رنگ کی کہتے نہیں اون پتلون واٹ ایور کلر یو وانٹ میں کہا واٹ ایور ٹربن یو وانٹ ویئر کہتا گڈ آنسر میں کہا اچھا میرے ایک کوشچن ہے کہتا بولو میں کہا تمہارے یہاں سنا ہے کہ لوگ زیادہ ڈارک کلر کے ہوتے ہیں سنا بھینس آج کل پیپسی اور کوکو کولا دے رہی ہے کہ دماغ خراب ہے بھینس تو دودھ ہی دیتی ہے میں کہا اچھا میں سمجھا شاید کالا آ رہا ہے میں کہا چلی میں سنا ہے بھینسیں 7 اپ ماؤنٹین ڈیو دے رہی ہیں کہ تمہارا دماغ خراب بھینس تو دودھ دیتی ہے میں کہا تو انسان میں انسان تیرا مقصد کیا ہے کچھ نہیں پتا گائے کا ایک مقصد گدھے کا ایک مقصد ہمارا مقصد ڈاکٹر بننا ضرورت ہے انجینئر ضرورت ہے مقصد ایک ہی ہے میرے دوستوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کہ جو نبی کی اتباع کرے گا اس سے اللہ کی قسم بیویاں کیوں محبت نہیں کرتی اللہ محبت نہیں کرتے میں بھی اس فیز سے گزر چکا ہوں پورا پیسہ دیا زیور پہنایا دنیا کی ہر ٹورزم کرائی لیکن بیوی سے محبت نہیں کرا سکا بیوی کی اللہ کہہ رہے تو مجھ سے معاملہ ٹھیک کر ساری مخلوق سے تیرا معاملہ ٹھیک کر دوں گا ایک مجھ سے ٹھیک تو کر کے دیکھ اللہ سب کو خوش کروں گا شادی میں بس تھوڑی دیر تجھے ناراض کر دوں گا میرے دوستوں نبی کی زندگی میں بھئی یہ کیمرہ بند کر جب ہم لوگ کرکٹ سے ادھر ریورٹ ہوئے نا یوسف میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اللہ نے دیکھو کرکٹر کی شہرت ہوتی ہے عزت نہیں ہوتی عزت تو اللہ رسول اور مومنین کی ہے عزت کرکٹ شہرت ہے شہرت آتی جاتی ہے ایک دن تالیاں دوسرے دن گالیاں ہمارے دو فیس تھے تالیاں گالیاں 90% تھی تالیاں 10% تھی اس لیے ہمیں گشتوں میں مسئلہ نہیں ہوتا گشتوں میں ہم جاتے ہیں ہنستے ہیں پاگل جنید جمشید میرے ساتھ گشت میں گیا تو ہم تو آپ کو پتا گالیوں کے واہ واہ کی حضرت اور جنید بھائی کو شوق بھی تھا حضرت بننے کا 8-10 آدمی بیٹھے ہوں حضرت لیٹے ہوں ہے نا تو میں اس کو اکثر کہتا تھا اوکے مجھے کہا سعید انور نہ تو حضرت بنے گا نہ مجھے بننے دے گا میں کہا قسم کھا لی حضرت نہیں بننے دوں تجھے بندہ بنانا بزرگ نہیں بنے کیونکہ بزرگ جو ہے نا سب سے پہلا بزرگ ہوتا ہے وہ بزرگ شیطان وہ جبرات پہ لگا تو جنید جمشید جو ہے اپنا کیا میں کہہ رہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے گشت پہ گئے نا تو ایک کراچی میں گھر تھا میرا محلے دار تھا بڑا وہ سڑیل ٹائپ میں وہ کھٹکھٹایا اور نکلا چڈی میں آیا بالکل یہاں بھی نہیں پہنا چڈی بس اللہ ہی معاف کرے یعنی 70 نہیں تھا بلکہ 90-100 تھا 120 ہوگا 70 نہیں تھا تو آیا باہر تو کیوں آئے ہو تم لوگ جہاں سے میں کہا حضرت جنید جمشید صاحب مشہور گلوکار آپ سے بات کرنے تم مجھ سے تمہاری بہن کی گالی سیدھا اب جنید یوں ان کا یہ ہوگا بات کر بھائی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کہہ رہا تم لوگ مجھے کافر سمجھتے ہو میں کہا حولیت سے تو حضرت نظر آ رہا دوسری گالی میں چھیڑ جاؤں گالیاں جنید بھائی نے کہا سعید بھائی یار تجھے تو عادت ہے مجھے تو نہیں گالیوں کی